बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हिकमत और दनाई मुफ्त आदमी को भी बादशाह बना देती है। दूध में शहद मिलाकर पी लेने से हाफजा तेज़ हो जाता है। अगर आप अपने दिमाग को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो 8 घंटे की नींद लें। अगर आप अपनी आँखों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल से मालिश करें। अगर आप अपने मैदा को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। अगर आप अपने जिगर को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो फास्ट फूड से परहेज़ करें। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से कबल बाथरूम से फारिग हो लें। नाज़रीन, हफ्ते में 2 बार इलायची खाने से सांस की बीमारी नहीं होती। सफ़ेद मुर्गा घर में रखो, क्योंकि जिस घर में सफ़ेद मुर्गा हो वहाँ जादू करीब नहीं आता। नाज़रीन, मिलावट के इस दौर में अगर किसी को असली जहर चाहिए तो वो सिर्फ़ लोगों के दिलों में ही मिल सकता है। नाज़रीन, कम ज़र्फ़ लोग रिश्तों को ज़्यादा आज़माते और निभाते कम हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब पानी से गुज़रो या पुल से गुज़रो तो कसरत से सूरह कौसर का विर्द किया करो। तुम्हारी नज़र जितने पानी पर पड़ेगी उसका एक एक कतरा आपके लिए मग़फ़िरत बन जाएगा। अगर आप ये दूसरों से शेयर करोगे तो ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। बीज वाले फल खाने से ना सिर्फ आपके मुंह की वर्जिश होती है बल्कि दांत भी साफ रहते हैं। रात को सोते वक्त चेहरा ना धोना और नींद का पूरा ना होना चेहरे को ख़राब कर देता है। नाज़रीन, पुदीना मैदे की सोजश को कम करने में मुफीद है, हाजमे में बेहतरी लाता है और मतली का ख़ात्मा करता है। एक शख्स कहने लगा, बेटी के इतने ज़्यादा मसले होते हैं, अच्छा हुआ मेरी बेटी नहीं। जवाब दिया गया कि अल्लाह बेटी उसी को देता है जिसकी उसे पालने की औकात होती है। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं और मजबूत लोग माफ़ करते हैं और समझदार लोग नज़रअंदाज करते हैं। नाज़रीन, कचड़े में पड़ी रोटियां रोज़ाना यही कहती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। हकीम लुकमान से पूछा गया, सबसे बड़ा आलिम कौन है? जवाब दिया, जो दूसरों के इल्म के ज़रिए अपने इल्म में इजाफ़ा करता है। नाज़रीन, सोते वक्त बिस्तर अच्छी तरह झाड़ लिया करें। दिल के मरीज़ ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। सुबह के वक्त सब चीज़ों को गौर से देखने से नज़र तेज़ होती है और बोर के दरख्त के नीचे बैठने वाला मर्द कभी नामर्द नहीं होता। पट्ठों की जैतून के तेल से मालिश करने से पट्ठों का दर्द ख़त्म हो जाता है। अनार के छिलकों की चाय बनाकर पीने से ज़ुकाम फौरी ख़त्म हो जाता है। पानी एक घूंट में मत पिया करें, क्योंकि ऐसा करना जिगर के दर्द का बायस बनता है। गन्ने के रस से हिचकी बंद हो जाती है। जैतून का तेल शीशी में डाल दें और रात को सुरमे वाली सलाई से आँखों में लगा लें। आँखें चमकदार, नज़र तेज़ और पलकें लंबी होती हैं। अक्सर लोगों के जब मकसद ख़त्म हो जाते हैं तो उनका ज़मीर जाग जाता है। जब तक मफाद हो ज़मीर भी सोया रहता है। अगर तुम चाहती हो कि खामद हमेशा तुमसे मोहब्बत करे तो हमेशा साफ़ सुथरी रहना। दौलत तकसीम की जाए तो कम होती है, इल्म बांटा जाए तो बढ़ जाता है। आसमान के चाँद से सिर्फ दुनिया रोशन है, लेकिन मदीने के चाँद से तो पूरी कायनात रोशनी ले रही है। अगर तुम ज़िंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी नस्लें इस रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। नाज़रीन, गर्दन पर तेल की मालिश करने से सुस्ती गायब हो जाती है। यरकान के मरीज़ को हर खाने के बाद आधा चम्मच गलकंद खिलाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
اور یرکان کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، آپ پر بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہوگی۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مراد پوری ہوتی ہے اور پانی پلانا افضل ہے۔ ناظرین، خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر رکھنے سے مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سفید موسلی، سیاہ جامن، اسبگول کا چھلکا، سنگاڑے، ساگودانہ اور پھول مکھانا، تمام چیزوں کو ہم وزن لے کر باریک پیس لیں اور اس میں پیسی ہوئی 1 چمچ چینی ملائیں اور محفوظ کر لیں، اور یہ سفوف 1 چمچ دودھ کے ہمراہ لیں تو پرانے سے پرانے لکوریا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ لڑکیوں کے چہرے پر بہت زیادہ باریک بال ہوتے ہیں جس سے چہرہ بدنما لگتا ہے۔ اس کے لیے بہت ہی مفید ٹوٹکا ہے۔ خوبانی کو کچل کر اس میں چائے کا 1 چمچ شہد ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگا کر 15 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 3 بار کریں۔ خوبانیاں کا موسم ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ خشک خوبانی لے کر رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح نرم ہو جائے تو استعمال کریں۔ کچھ عرصے تک استعمال کرنے سے باریک بال ختم ہو جائیں گے اور چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ ناظرین، لہسن کی بدبو سے نجات حاصل کرنے کے لیے لہسن والا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی مقدار میں سونف کھا لیا کریں، لہسن کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ تلوں کو پیس کر شہد میں ملا کر پیسٹ بنا کر اسے مرہم کی طرح زخم پر لیپ کرنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب جسم میں کانٹا چبھ جائے اور اس قدر اندر چلا جائے کہ کوشش کے بعد بھی نہ نکلتا ہو تو تھوڑا سا گڑ لے کر پیاز لے کر اچھی طرح پیس کر دونوں کو ملا کر اس جگہ پر باندھ دیں، کانٹا خود بخود باہر آ جائے گا۔ ناظرین، سیاہ مرچ اور جڑی بوٹی ان دونوں کو گائے کے دودھ میں ملا لیں۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے اور درد محسوس ہو تو آپ لیموں کا رس نکال کر اس جگہ پر ملیں، شفا ملے گی۔ ناظرین، ایک پودا ہے جس کا نام ہے پتھر چٹا، اس کے پتے توڑ لیں اور انہیں کھاتے رہیں۔ پتھری ختم کرنے کے لیے سب سے اکثیر علاج ہے۔ اگر ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو پیس کر لگانے سے چند منٹوں میں ہی آپ بہتر ہو جائیں گے۔ جس جگہ پر پھوڑا پھنسی ہو، تلوں کے تیل اور مرغی کے انڈے کی سفیدی ملا کر اس کا لیپ کریں اور گھی میں نیم کے پتے ملا کر اس جگہ پر لگائیں، جلدی آرام ملے گا۔ ناظرین، چمیلی کے پتے ابال کر ہر صبح اس پانی سے کلیاں کریں تو دانتوں میں پڑے سیاہ نشان ختم ہو جائیں گے اور دانتوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ نیم کے پتے یا اجوائن پیس کر سر پر رکھنے سے نکسیر آنا بند ہو جاتی ہے۔ سونف، کوزہ مصری ہم وزن لے کر پاؤڈر بنا کر ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ کھانے سے سفید بال قدرتی کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، 1 گلاس دودھ کو جوش دلائیں اور اس ابلتے ہوئے دودھ میں دیسی انڈا پھینٹ کر ڈال دیں اور ساتھ ہی چولہے سے ہٹا لیں۔ اس دودھ میں حسب ذائقہ چینی ڈال کر گرم گرم چائے کی طرح نوش فرمائیں۔ کم از کم 3 دن عمل کریں۔ شدید نزلہ زکام ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ روزانہ کچا دودھ چہرے پر لگانے سے چہرے کی میل صاف ہو جاتی ہے اور رنگ نکھر کر چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ چھوٹا پیشاب زیادہ تر روکنے سے پیشاب کی تھیلی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تھیلی پھٹنے سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یرکان کے اثرات آ جاتے ہیں، گردوں میں پتھری بننے کا خدشہ رہتا ہے۔ زیادہ تر پیشاب روکنے سے مثانے کی سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہلدی کو سرسوں کے تیل میں جلا کر تیل اتنا ہو کہ ہلدی ڈوب جائے اور اسے اچھی طرح پکا کر اتار لیں۔ اب اس تیل کو چھانے بغیر کسی شیشی میں محفوظ کر لیں اور صبح و شام 2 قطرے کانوں میں ڈالیں۔ کانوں سے پیپ آنا، کان کا بہنا، کان کا درد اور کم سنائی دینے کا مسئلہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین،
ترش چیزوں کو تانبے کے برتنوں میں نہ رکھا جائے اور نہ ہی تانبے کے برتن میں ترش چیز رکھ کر کھائی جائے، اس سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ دہی، پنیر اور مولی ایک ساتھ نہ کھائیں، اس سے درد پیدا ہو سکتا ہے۔ گھی اور شہد ایک ساتھ نہ کھائیں، ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے آپ فالج کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چاولوں کے ساتھ سرکے کا استعمال ہرگز نہ کریں، معدے میں سرکہ ہونے کی بنا پر چاول کھڑے رہتے ہیں اور اس سے معدے میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پیاز، لہسن اور بادام باہیں ملا کر نہ کھائیں، یہ قے اور درد لگاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے لنگز کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے دل کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ نمک کے استعمال سے گریز کریں۔ اگر آپ